السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یہ چینل میں نے ہر طرح کی سٹوریز کے لیے بنایا تھا، بٹ آئی ایم پرسنلی بگ فین آف ہارر سٹوریز، تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتے ہیں آج۔ یہ کسی کی سٹوری ہے، مطلب ریئلٹی بیس سٹوری ہے، تو ہم سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میری فیملی میں 3 چھوٹی بہنیں ہیں، میں سب میں بڑا ہوں، امی ہیں اور ابو ہیں۔ کزن کی شادی تھی تو اسلام آباد جا رہے تھے، ہماری اپنی گاڑی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح جلدی نکلیں گے، لیکن بابا نے کہا کہ میرا دفتر کا کچھ کام ہے اور تم نے بھی بچے پڑھانے ہیں، تو ہم تھوڑی دیر کے بعد نکلیں گے۔ میرا اکیڈمی کا کام ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ تم بچے پڑھا لو اور میں اپنا کام کر لوں، تو پھر اس کے بعد ہم نکلیں گے۔ پھر ہم 7 بجے تک فارغ ہو گئے اور گھر میں والدہ اور بہن تیار ہو رہے تھے۔ گھر سے نکلے تھے، ہم ابھی موٹر وے پر نہیں چڑھے تھے، تو کچھ گاڑیاں اسی روڈ سے واپس آتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، بتایا کہ آگے کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ ہم نے سوچا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن والد نے کہا کہ بیٹا موبائل کا میپ آن کر لو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے والد کے پاس نوکیا کا موبائل تھا اور انہیں اس طرح کی چیزوں کا کچھ علم نہیں تھا، اور نہ ہی میری والدہ کو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میپ میں کوئی لوکیشن چیک کرو اور ہمیں اسلام آباد پہنچا دو۔ میں نے چیک کیا تو ہمارے پاس ایک لوکیشن آئی جو کچے راستے سے تھی، جو کہ آگے جا کر جی ٹی روڈ سے ملنا تھا۔ میں نے لوکیشن لگا دی اور کچا راستے پر گاڑی ڈال دی۔ گاڑی سنسان راستے پر جا رہی تھی۔ ایسا تھا کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر ابو بیٹھے تھے اور پیچھے بہنیں اور امی بیٹھی تھی۔ گاڑی کے ٹائر میں ہوا کم ہوتی جا رہی تھی اور میں نے گاڑی روکی ٹائر میں ہوا چیک کرنے کے لیے۔ گھر والے سب سو رہے تھے۔ میں اٹھا اور باہر نکلا۔ گاڑی میں ہیٹر آن تھا۔ ٹھنڈ کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب باہر نکلا تو کافی ٹھنڈ تھی۔ گاڑی میں آیا، جیکٹ پہنی اور پھر باہر نکلا۔ چیک کیا تو پتہ چلا کہ ٹائر میں ہوا نہیں تھی۔ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے ہی میں بیٹھا ٹائر کو دیکھنے، میرے پاس کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس جگہ پر نہ کوئی بندہ تھا اور نہ ہی کوئی کسی کی موجودگی۔ میں نے کھڑا ہو کر دیکھا تو میرے والد صاحب تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا۔ میں نے بتایا گاڑی پنچر ہو گئی تھی۔ ابو نے اپنی کمر نیچے کی ہوئی تھی، جیسے بڑے لوگوں کی کمر ہوتی ہے، ویسے ہی۔ میں نے ابو سے پوچھا کیا ہوا۔ بیٹھے بیٹھے ہو گئی ہو، انہوں نے جواب دیا۔ وہ اس انداز میں بتا رہے تھے جیسے کچھ خاص نہ ہو۔ انہوں نے کہا چلو گاڑی کے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں وہ بہت خوفناک ہے، توجہ سے سنیں۔ ہم گاڑی کے ڈگی والی طرف کھڑے تھے اور انہوں نے کہا یہاں ٹھنڈ بہت ہے، تم گاڑی میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ گاڑی میں جانے کے بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ میری عقل کو بھی حیران کر دینے والا تھا۔ گاڑی میں تمام فیملی ممبر سو رہے تھے۔ میں نے گاڑی اندر سے لاک کی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اگر ابو باہر نہیں تھے تو وہ جو باہر تھا وہ کون تھا۔ ساری فلم میری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ پھر ابو نے اٹھ کر پوچھا گاڑی کیوں روکی ہے؟ میں نے کہا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ میں نے ابو سے کہا کہ جس طرف آپ لوگ بیٹھے ہیں اس طرف کا ٹائر پھول گیا ہے، آپ ایک کام کریں، بہن کو امی کی گود میں کر کے اس طرف زیادہ وزن ڈالیں تاکہ گاڑی کا توازن ٹھیک ہو جائے، اور میں گاڑی چلاتا ہوں، دیکھتے ہیں شاید آگے جا کر کسی ورکشاپ سے گاڑی ٹھیک ہو جائے۔ ابو نے میری بات مان لی اور ایسا ہی کیا۔ گاڑی میں ساری فیملی ممبرز اٹھ گئے تھے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ہر بار کوشش کی، پھر ابو نے کہا میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی میں نے اس وقت محسوس کیا وہ سب بہت عجیب تھا اور خود بھی ڈر رہا تھا۔ اگر میں انہیں بتا دیتا تو وہ بھی خوفزدہ ہو جاتے۔
پھر میں خود ہی گاڑی سے باہر نکلا اور کلمہ پڑھتے ہوئے میں نے ابو کو بلایا اور کہا کہ آپ ٹارچ لے کر باہر آ جائیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ ابو باہر آئے تو ان کے چہرے پر ایسا رد عمل تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اندر سے خوفزدہ ہیں۔ اس دوران میں گاڑی کی حالت چیک کر رہا تھا کہ اچانک میری امی نے چیخ کر کہا اندر آؤ۔ پوچھا کہ کیا ہوا تو امی نے بتایا کہ ایک بہت بڑی قدامت کا مرد نظر آیا۔ اس کے کان خرگوش جیسے لمبے تھے اور اس کی ناک نہیں تھی۔ میری بہنیں بھی خوفزدہ ہو گئیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی کا بونٹ بھی کھلا ہے اور ہم باہر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ بونٹ اوپر تھا اور سامنے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابو نے کہا کیا ہم صبح تک یہیں بیٹھے رہیں گے؟ میں جا کر دیکھتا ہوں، گاڑی اللہ کے رحم سے ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، سب کو ساتھ جانا ہوگا۔ ہم جا کر گاڑی کی حالت دیکھنے لگے، لیکن سب کچھ ٹھیک تھا۔ گاڑی نیو تھی اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں گاڑی میں واپس آیا اور سٹارٹ کی تو گاڑی چلی لیکن فوراً بند ہو گئی اور پھر وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ابو نے کہا تم سب گاڑی میں بیٹھو، گاڑی کو اندر سے لاک کرو، میں باہر جا کر کسی مکینک کو تلاش کرتا ہوں۔ لیکن میں نے ابو کو جانے نہیں دیا کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ پراسرار واقعات ہو چکے تھے۔ میری والدہ اور بہنیں آیت الکرسی اور بسم اللہ پڑھ رہی تھیں۔ میں نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس بار گاڑی چلنے لگی۔ سانس میں سانس آئی، لیکن تھوڑا آگے جا کر ایسے لگا جیسے گاڑی میں وزن بڑھ گیا ہے کیونکہ گاڑی 20 کی رفتار سے زیادہ نہیں جا رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی اور میں نے ریس کو پوری طرح دبا دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ گاڑی دوبارہ بند ہو گئی۔ ہماری گاڑی کے شیشے مکمل طور پر کالے تھے کیونکہ میں خود ہی شیشے سیاہ کروا لیتا تھا تاکہ باہر کا کوئی شخص کچھ بھی دیکھ نہ سکے۔ اس پر ابو نے کہا گاڑی روکو، ہم گاڑی میں ہی رہیں گے جب تک کوئی راہگیر یہاں سے نہ گزرے۔ اس بات پر امی نے ابو سے کہا کیا کہہ رہے ہو، کون یہاں سے گزرے گا؟ یہ بات معمولی سی تھی لیکن اس پر امی اور ابو کی اتنی تکرار ہوئی کہ ابو گاڑی سے اتر کر باہر چلے گئے اور سگریٹ جلا لی۔ ہم نے شیشہ تھوڑا نیچے کیا تاکہ ابو کو جو ڈگی کے پاس کھڑے تھے ان کو دیکھا جا سکے، لیکن پھر ابو نے جو کیا وہ بالکل غیر معمولی تھا اور اچانک گاڑی کے سامنے والی کچے رستے کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت جو صورتحال تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ اللہ کسی کو ایسی صورتحال میں نہ ڈالے۔ میں نے جلدی سے گاڑی سے ٹارچ لی اور اپنا ویپن لیا تاکہ خود کو محفوظ رکھ سکوں اور ابو کے پیچھے جانے لگا تو دیکھا کہ ابو کافی آگے جا چکے ہیں۔ میں نے ان کے پیچھے دوڑ لگا دی اور بھاگتے بھاگتے میرا موبائل کہیں راستے میں گر گیا جس کے ذریعے اپنی امی سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ اب میں ابو کے پاس پہنچا، ان کو پکڑا اور گلے لگا لیا۔ ابو نے مجھے غصے سے دیکھا، ایسا غصہ میں نے کبھی ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ پھر اچانک ابو بے ہوش ہو گئے۔ میں نے انہیں کندھے پر سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اندھیرا، ہلکی ہلکی دھند اور یہ خوفناک حالات۔ میں نے ابو کو نیچے بٹھایا اور تھوڑا سا سانس لیا۔ اسی دوران میں اپنا کھویا ہوا فون بھی تلاش کر رہا تھا۔ اچانک مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے مصیبت میں ڈال کر ہنس رہا ہے، میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، جیسے مجھے تھپڑ مار رہا ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر 4 سے 5 ہوائی فائر کیے۔ یقیناً آپ بھی یہاں ہوتے میری جگہ پر تو شاید یہی کرتے۔ وہ ایک لائسنس گن تھی۔ اور پھر میں اسی رستے پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا میری گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے قدم بڑھانے لگا اور دیکھا کہ نیا مسئلہ درپیش تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں ابو کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو گاڑی میں میری فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میری امی اور ایک بہن گاڑی میں نہیں تھی اور میں اپنی باقی بہنوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہوا، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے ابو کو گاڑی میں بٹھایا اور بہنوں کو تسلی دی، گاڑی کو لاک کیا اور اپنی امی کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ میرے پاس ٹارچ تھی جس کی مدد سے مجھے پاؤں کے نشان دکھے اور جنگل کی طرف دیکھا اور مجھے ایسا لگا جیسے جنگل سے امی کی آواز آ رہی تھی۔ اور پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا خوفناک منظر تھا۔ میری امی مٹی میں دفن تھی اور وہ چیخیں مار رہی تھی اور پیچھے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک مرد جس کے بارے میں امی نے بتایا تھا انتہائی عجیب حلیہ تھا۔ اس کا چہرہ گول تھا، انسانوں سے بہت لمبا تھا
وہ میری بہن کو مار چکا تھا۔ میری جان میں جان نہیں تھی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش آئی تو خود کو گاڑی میں پایا۔ اپنی بہنوں سے پوچھا تو پتہ لگا کہ ابو کو ہوش آ چکا تھا اور وہ مجھے گاڑی میں لائے تھے۔ جیسے میں گاڑی سے نکلا تو دیکھا ابو امی کو لا رہے تھے، لیکن میری بہن نہیں مل رہی تھی۔ ہم سب گھر نہیں جا سکتے تھے بہن کو لیے بغیر۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد ہمیں ایک مندر ملا۔ اندر جانے کے پر خوفناک منظر دیکھا۔ میری بہن وہاں پڑی ہوئی تھی زمین پر۔ ہم نے چادر سے بہن کو ڈھکا اور گاڑی کی طرف آئے۔ گاڑی میں جا کر میں نے فون لیا امی سے اور ہیلپ لائن پر فون ملانے کی کوشش کی، لیکن وہاں سگنل نہیں مل رہے تھے۔ کچھ آگے چلتے سگنل ملے اور میں نے ہیلپ لائن پر کال کی، مدد کے لیے بلایا، اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو کال کی، انہیں لوکیشن سینڈ کی۔ جیسے ہی کال ختم ہوئی تو مجھے رونے کی آواز آنے لگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو امی اور بہنوں نے چھوٹی بہن کا مردہ جسم دیکھ لیا تھا۔ میں نے پیچھے گیا اور ان کو حوصلہ دیا۔ ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی۔ میرے دوست اور پولیس والے میری مدد کے لیے آ چکے تھے۔ ہم گھر پہنچ چکے تھے اور جنازہ وغیرہ سب ہو چکا تھا۔ تو میں نے مولانا کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پہلا واقعہ ہوا تھا، وہ جو آدمی گاڑی کے باہر آیا تھا، وہ ایک چلاک جن تھا، اور پھر وہاں پہ بہت ساری مخلوق موجود تھیں، اور میری فائرنگ کرنے پر وہ مجھ سے خفا ہو گئی اور انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے میری بہن کو مار دیا۔ ہوپ سو کہ آپ کو میری کہانی اچھی لگی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی میں اپنی زبانی سناؤں اپنے پلیٹ فارم پہ، تو آپ مجھے اپنی کہانی سینڈ کر سکتے ہیں جی میل کے ذریعے۔ ڈسکرپشن میں جی میل کا لنک ہے، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اللہ حافظ۔